حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک اونٹ ہے، میں سارا دن محنت مزدوری کرتا ہوں، اس اونٹ پر سامان لادتا ہوں اور میں اس کے کھانے پینے کا پورا انتظام کرتا ہوں اور پورا خیال رکھتا ہوں، اس کو کوئی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا، اس کے دانے پانے کا پورا خیال رکھتا ہوں، لیکن جب میں رات کو آ کر سو جاتا ہوں تو کبھی کبھی وہ ایسی دردناک آواز نکالتا ہے کہ میری آنکھ نہیں لگتی، میری آنکھ بیدار ہو جاتی ہے، میری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ دعا کر لیجئے کہ اونٹ مجھے رات کو سونے دیا کرے۔ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اپنے حالات اللہ کے رسول کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اب وہ صحابی یہ اپنے اونٹ کی شکایت اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کر رہے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے ایک ہمیں عبرت کا موقع دیا ہے کہ دیکھو ایک اونٹ کے دل میں بھی اللہ کا خوف کیسا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے مدعی کی بات سن لی، اب ہم مدعا علیہ کا بلائیں گے۔ چنانچہ اونٹ کو بلانے کا حکم دیا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے جب اونٹ کو پیغام دیا گیا تو اونٹ بڑے ادب و احترام کے ساتھ چلتا ہوا بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اتحیات کی شکل میں بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے ارشاد فرمایا کہ تیرا مالک تیری شکایت بیان کر رہا ہے کہ وہ تیرے کھانے پینے کا پورا خیال رکھتا ہے لیکن تو اس کا خیال نہیں رکھتا، اور رات کو ایسی آواز نکالتا ہے کہ جس سے تیرے مالک کی نیند خراب ہوتی ہے۔ اے اونٹ یہ کیا بات ہے، کیوں اس کے ساتھ میں تو اتنا ناانصافی کر رہا ہے؟ یہ سن کر اونٹ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں میرے بھائیوں، یہ قصہ کہانی نہیں، یہ حقیقی واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بات جب اس اونٹ نے سنا تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ یہ ہے کہ ہم دونوں سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں، یہ میرا خیال رکھتے ہیں اور میں ان کا خیال رکھتا ہوں، یہ بوجھ لاتے ہیں اور میں لے کر پہنچاتا ہوں، یہ مجھے دانا پانی دیتے ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے اچھے ساتھی ہیں، ہم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اچھے ساتھی ہوں تو پھر ان کو سونے کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، معاملہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ یہ تھکے ہوئے گھر آتے ہیں، مغرب کے بعد کھانا کھاتے ہیں، اس وقت کبھی کبھی ان پر نیند غالب آ جاتی تو دل میں سوچتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے کمر سیدھی کر لوں، پھر میں اٹھ کر عشاء کی نماز پڑھ لوں گا، لیکن جب کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹتے ہیں تو نیند گہری ہو جاتی، انہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوتی، رات کو کافی دیر ہو جاتی، چونکہ میں قریب ہوتا ہوں اس لیے مجھے نیند نہیں آتی کہ اگر ان کی نماز قضا ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے پوچھیں گے کہ تو نے اپنے ساتھی کو کیوں نہیں جگایا تھا، تاکہ وہ میرے حکم کی پابندی کر لیتا، وہ میرے اطاعت کرتا، وہ میرے سامنے نماز ادا کرتا۔ اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، تھکاوٹ کی وجہ سے میرے اوپر نیند کا غلبہ ہوتا، مگر میں اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کی وجہ سے ڈرتا ہوں اور دردناک آواز نکالتا ہوں کہ میرے مالک اٹھ جا اور اپنے مالک کی بندگی کر لے، کیونکہ اگر میری وجہ سے اگر یہ جہنم کی آگ سے بچتا ہے تو اے اللہ کے رسول یہ دنیا کی پریشانی تو ختم ہو جائیں گی، لیکن اگر یہ نماز قضا کر دیں اور کل قیامت کے دن اللہ مجھے پوچھیں کہ میرا بندہ تیری موجودگی میں نماز قضا کر رہا تھا، تو نے کیوں نہیں جگایا، تو اس وقت اللہ کے رسول میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تھا کہ اونٹوں کے اندر بھی، گھوڑوں کے اندر بھی اللہ کا خوف موجود تھا۔ یہ صحابہ کی صحبت کی برکت تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اللہ کا خوف اتنا عطا فرمائے کہ ہم اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے بچا پائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔